بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میرا ایک پیغام ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ چل رہی ہے اور آج کوئٹہ میں بھی ایک جگہ پہ مظاہرہ ہوا تھا مختلف جگہوں پہ کہ پرچینار والوں نے پرچینار مومنین نے قرآن مجید کو جلایا ہے. یہ ایک بیوقوفانہ میسج ہے کہ اس طرح کا غلط میسج خدا نہ کرے. ہم مسلمان ہیں، پھر حیدر قرار کے ماننے والے ہیں، ہم اس طرح کا توہین کبھی نہیں کر سکتے. میں اس اسٹیج سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اہل سنت بھائیوں کو کہ آپ پرچینار والے یا اہل تشیع آپ کے خلاف نہیں ہیں. ہم اگر خلاف ہیں خوارج کے خلاف ہے، ہم اگر خلاف ہیں امریکہ اسرائیل یہود کے خلاف ہے، ہم آپ لوگوں کے خلاف نہیں ہیں. پرچینار میں اہل سنت اہل تشیع برسوں سے زندگی گزار رہے اور بھائیوں جیسا زندگی گزار رہے، لیکن امریکہ اور اسرائیل اس کے فنڈ کی وجہ سے کچھ خوارج کو اور کچھ دہشت گردوں کو فنڈنگ کر کے پرچینار میں سنی شیعہ کا فسادات، سنی شیعہ میں اختلافات پیدا کر رہے ہیں. اور یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے اگر پرچینار والے مزاحمت کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ ادھر کچھ خوارج ہیں. آپ لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہو کہ روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہیں اور اس میں اہل تشیع کو گالی گلوچ کرتے ہیں، اس میں معزز لوگوں کو گالی گلوچ کرواتے ہیں، اس میں فساد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہم حکومت سے، ریاست سے، آصف منیر صاحب سے، وفاق سے اور صوبائی سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو کچھ خوارج جو بیٹھے ہیں راستوں پہ یا یہ جو دہشت گرد بیٹھے ہیں، یہ اتنے تعداد میں نہیں ہے کہ آپ لوگ اتنی بے بس ہیں. یہ اتنے تعداد میں نہیں ہے کہ آپ لوگ اتنی بے بس ہے کہ اس کو لگام نہیں لگا سکتے. ہم تو اہل تشیع اور پرچینار والے ہم نہیں چاہتے کہ ریاست کو اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں میں لے لے. اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر پھر بھی آپ سے یہ تو 80 دن ہوتے ہیں، یہ تو 100 دن ہوں گے، 200 دن ہوں گے، 300 دن ہوں گے، آخر ہم مجبور ہو جائیں گے. اگر یہ آپ لوگوں کی بس میں نہیں ہے تو پھر ہم مجبور ہو کہ یہ راستے خود بھی کھلوا سکتے ہیں. اہل تشیع میں اور حیدر قرار میں یہ جرأت ہے کہ وہ خود جو ہے یہ راستے کھلوائے. لیکن یہ جو ہمارے بڑے بڑے نوکر بیٹھے ہیں ایوانوں میں، ہم تو اس کی چہرے لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ اس کو ہم 2 مہینے سے 3 مہینے سے روڈوں پر بیٹھ کر پرامن طریقے سے دھرنے دیتے ہیں اور اس بے غیرتوں کو یہ کہتے ہیں کہ وہ بے غیرتوں، یہ
کے بغیر کی پکی یا کسی کا جرات ہی نہیں ہے کہ کوئی کام کرے. یہ تو آپ کا کام ہے. یہ جو ہو رہا ہے آپ کی زیر نگرانی ہو رہا ہے. یہ جو دہشت گرد بیٹھے ہیں یہ دہشت گرد آپ نے بٹھائے ہیں. ایک دن آپ گرینڈ ترکی کے ساتھ بیٹھ کر ساری مطالبات مانتے ہو, ساری مطالبات قبول کرواتے ہو. اگلے دن جو ہے وہ سپاہی صحابہ کا لدھیانی اور دوسرا وہ کیا فاروقی ہے, کیا یزید کا بچہ ہے, وہ جا کر آپ جرگے پر بٹھاتے ہو. وہ اس لوگوں کو آپ جرگے پہ بٹھاتے ہو کہ وہ پورا کی پورا وہ قاتل ہے. یہ جو شہداء کی تصویریں لگے ہیں ان لوگوں کا قاتل ہے وہ. آپ اس قاتلوں کو آ کر ہمارے سامنے بٹھاتے ہو. وہ اس وجہ سے بٹھاتے ہو کہ یہ لوگ انکار کریں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ جگہ نہیں کریں گے. سارا ملبہ پارچنار کی توریوں پہ آ جائے. یہ سارا جو آپ کا گیم ہے یہ چھوٹے بچے کی سمجھ میں بھی آئے گا. یہ جو آپ گیم کر رہے ہو اگلے دن بکن والی جگہ پہ دھرنا بٹھاتے ہو اور اس کو کہتے ہو کہ آپ لوگ یہ مطالبہ رکھو کہ جب تک پارچنار والے ہتھیار نہیں دیں گے ہم کوئی دستخط نہیں کریں گے, ہم کوئی جرگہ قبول نہیں کریں گے. تو یہ آپ کا گیم ہے نا, یہ آپ کرتے ہو. آپ میں اگر یہ جرات ہے کہ جب جرگہ بیٹھتا ہے اس جرگے میں ساری نمائندے ہوتے ہیں, اس جرگے میں وفاقی نمائندے بھی ہوتے ہیں, اس جرگے میں صوبائی اور ریاستی اداروں کا نمائندے بھی ہوتے ہیں. اگر آپ وہ جرگہ بٹھاتے ہو جرگے میں ساری باتیں ہوتی ہیں, اگلے دن آپ کہتے ہو کہ وہ دوسرا فریق نہیں مان رہے, تو معلوم ہوتا ہے نا کہ یہ سارا یہ آپ لوگوں کا گیم ہے. لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں یا یہ امریکہ کا گیم ہے کہ سننے میں یہ آتا ہے کہ پارچنار کو خالی کرا کے اس کو امریکہ ایک ایئر بیس بنائے, یا اسرائیل کا کوئی گیم ہے, اسرائیل کا یہ ایجنڈا ہے. تو میں اسرائیل کو بھی یہ اسٹیج یہ سوشل میڈیا ہے, اس میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں پیغام پہنچتا ہے. میں امریکہ کو بھی اسرائیل کو بھی جو بندہ جو منافق اس گیم میں شریک ہے میں اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر خوارج بنائیں گے ہم لشکر زینبیون بنائیں گے. یاد رکھو کبھی بھی اہل تشیع کی کسی بھی تنظیم نے کبھی اپنے ملک میں دہشت گردی نہیں کی ہے, وہ نہ کریں گے کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے. ہم اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہیں, ہم اپنے
میں رشید علی پوری سب کو پتا ہے, پوری پاکستان کو پتا ہے کہ میں نے 1 سال 6 فٹ والی جگہ پہ گزارا ہے. میرے بچے 1 سال روئے ہیں اور میں اپنے بچوں کے پیچھے 1 سال رویا ہوں بغیر کسی جرم کے. نہ کوئی غداری کیا ہے, نہ کسی قلم تنظیم کا حصہ ہوں. الحمدللہ اپنے ملک کے ساتھ وہ بتا رہا ہوں. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ یہ بات اسٹیج سے نہ کرو, اس وجہ سے نہ کرو کہ آپ دوبارہ اس طرح کا مسئلے آئیں گے. کب تک ہم اس مسئلوں سے بھاگیں گے؟ کب تک ہم چھپ رہیں گے؟ کب تک ہم بزدل رہیں گے؟ میں یہ کہوں کہ یہ تو صرف قید و بند ہے, یہ تو صرف 6 فٹ کا جگہ کا حساب ہے. میں یہ بھی کہوں کہ موت جو ہے وہ برحق ہے. ہر بندہ جو ہے اس دنیا پہ مہمان ہے. ایک نہ ایک دن جو بھی ہے, عالم ہے, طاقتور ہے, مظلوم ہے, ظالم ہے, ایک نہ ایک دن اس نے مرنا ہے. اگر مرنا موت برحق ہے تو پھر اس موت کا, اس شہادت کا جو موت ہے, ہم اس کا انتخاب کیوں نہ کریں؟ ہم کہیں گے اگر ہم نے مرنا ہے اپنے بستر پر مرنا ہے, اگر ہم نے بے غیرت والی موت پہ مرنا ہے تو ہم غیرت سے کیوں نہ مریں؟ ہم شہادت کا انتخاب کیوں نہ کریں؟ الحمدللہ اگر ہم اسٹیج پہ کھڑے ہیں, ہمیں لیڈر نہیں بننا, ہم یہ لیڈرشپ کا اس چیز کا کوئی شوق نہیں ہے, لیکن جذبات ہے. جذبات یہ ہے کہ یہ جو منافقت چل رہا ہے, یہ جو منافق ہے, یہ جو اسرائیل اور امریکہ کی انٹرنیشنل جو گیم چل رہا ہے, ہم کیوں نہ بولے؟ ہم یہ بولیں گے جب تک یہ انٹرنیشنل گیم, یہ اسرائیل اور امریکہ کا گیم چلے گا, ہم انشاءاللہ اس کے سامنے انشاءاللہ لشکر مختار بن کر ایسے ڈھال کی طرح کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. اس دھرنے میں میرے بچے, میرے گھر والے بھی بیٹھے ہیں. آج میں اس سٹیج کے توسط سے, کیونکہ یہ باتیں جو کرتا ہے لازمی بات ہے, یا تو وہ مرتا ہے یا وہ غائب ہو جاتا ہے. الحمدللہ ہم مرنے کے لیے بھی تیار ہے, غائب کرنے کے لیے بھی تیار ہے, اور اپنے فیملی کو, اپنے گھر والے, اپنے بچوں کو آج یہ اسٹیج سے وصیت کرتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اس محبت پہ اگر میں غائب ہو جاؤں تو کبھی دکھ نہ کرنا, اس وجہ سے نہ کرنا کہ یہ جان, یہ مال, یہ سب کچھ یہ مولا کی ماننے والوں پہ قربان ہے. اور یہ وصیت کرتے ہیں اس کو کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر ہم اس محبت میں مرتے ہیں تو ہمیں دفنانا نہیں ہے, ہمیں اس بے غیرت حکمرانوں کے دروازے پہ ہمارا جنازہ رکھو اور اس بے غیرت حکمرانوں کو بولو کہ یہ تمہارا غلط پالیسی کی وجہ سے مر چکا ہے اور تم بے غیرت بھی اس کو سنبھالو. مجھے دفنانا نہیں ہے, مجھے اس بے غیرت حکمرانوں کے دروازوں پہ میرا جنازہ رکھا جائے. میں پرچیان کے راستے تو ایسے بھی بند ہے, اس بے غیرتوں کے اس میں تو ہے نہیں کہ وہ راستے کو لائے. تو لازمی بات ہے کہ ہمیں کوئٹہ میں دفن ہونا ہے. یہ سارے بھائی بہنیں سب جو سارے بیٹھے ہیں اور یہ سب کو میرا یہ وصیت کیا اگر یہ بے غیرت ہمیں مار دیں تو میرا جنازہ رکھ اس بے غیرتوں کے دروازے پہ رکھو تاکہ اس کی دل اور اس کی کلیجے ٹھنڈے ہو جائے. اور یہ بے غیرتوں کو یہ بھی پیغام ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس عوام کا یہ جو سڑکوں پہ یہ سردی پر بیٹھے ہیں تو اس بے غیرتوں کو یہ پیغام ہے کہ او بے غیرتوں, تم گھر پہ بیٹھے ہو, آیا حکمران کا کام یہ ہے کہ اس کا عوام روڈوں پر بیٹھے ہو اور وہ اپنے بیڈوں پر, اپنے بنگلے, اپنے محلات پہ سوئے ہیں؟
جو ملک تھا اگر کسی ایک چھوٹے بچے کو بھی تکلیف ہوتی تھی تو وہ حکمران اس کے گھر پہنچتا تھا. یہ جو ادھر کا صوبائی حکومت ہے, ادھر یہ ایک ہفتے سے یہ لوگ بیٹھے ہیں. آیا اس حکمرانوں کو اتنا بھی غیرت گوار نہیں کرتا کیا کہ ان لوگوں سے پوچھی کہ آپ لوگ کیوں بیٹھے ہیں؟ تو نہیں ہے نا, یہ بے غیرتوں نے لیے ڈالر. جب وہ ڈالر لیے ہیں تو یہ کیسے بولے گا؟ یہ نہیں بول سکتے کیونکہ وہ واپس ہوگا. پھر بات دراصل یہ ہے کہ یہ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں سندھ حکومت کی وزیر اعلیٰ صاحب, سندھ حکومت کے وزراء وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ KPK کا کام ہے, یہ پشاور کا کام ہے, یہ ادھر حل کرے. وہ جو صدر بیٹا ہے وہ صدر کون ہے؟ وہ نہیں ہے سندھ کا. زرداری صاحب جب صدر بیٹا ہے تو اس کا کام نہیں ہے. کیوں بیٹھے ہیں صدارت پہ؟ جا کر اس کا کام سندھ پر ہے نا, وہ اسلام آباد میں کیوں بیٹھا ہے؟ وہ سندھ پر جائے نا, سندھ پر اپنا معاملات کرے, سندھ پر اپنا صدارت کرے. اس کا تمہیں پاکستان کے ساتھ کام ہی نہیں ہے کہ اس کا KPK کے ساتھ کام نہیں ہے. اس کا کام ہے. ایک دن ایسا آئے گا, یہ تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہے, لیکن یہ یاد رکھیں کہ جتنا آپ دھمکی دیتے ہیں اتنا لوگ زیادہ ہو رہے. کل جو سارے دھمکی دھرنے والوں کو ملا تھا ان سے وہ لوگ 200 گنا بڑھ چکے ہیں. 4-5 دن پہلے یہ لوگ ادھر جو بیٹھے تھے شاید 200 افراد تھے یا 400 افراد تھے, لیکن جب دھمکی ملی ہے, جب سارا کچھ ملے, آج ماشاءاللہ اس کے 3 یا 4 گنا یہ لوگ ادھر بیٹھے ہیں. میں آخر میں پھر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اہل تشیع یا حیدری قرار کی جو ماننے والے ہیں, نہ وہ گولی سے ڈرتے ہیں, نہ آپ کی دھمکی سے ڈرتے ہیں, نہ آپ کا کوئی جبرن یا آپ کا کوئی زور زبردستی یا نہ آپ سے طاقت سے ڈرتے ہیں. یہ یاد رکھے, جتنا آپ تنگ کرو گے, جتنا آپ یہ ظلم کرو گے, اتنا انشاءاللہ اہل تشیع حیدری قرار کی جو ماننے والے ہیں انشاءاللہ یہ مزید روڈوں پہ آئیں گے. اور پاکستان میں ابھی تو شاید 30-40 جگہ پہ کرنا ہے, انشاءاللہ شاید 1040 پہ پہنچ جائے. اب سارے مومنین سلامت رہیں, اور اہل پارچنار کے اور پارچنار کے مومنین. میسیج اجی صاحب کے ساتھ پڑا ہے جو اسٹیٹ سیکرٹری ہے, آج مرکزی کرنے کی طرف سے یہ میسیج آیا تھا, اور یہ کہنا چاہتا کہ اہل پارچنار والے بیٹا والوں کو, جو ہمارے بہنیں بیٹھی ہے, علماء بیٹھے ہیں, بزرگان بیٹھے ہیں, جوان بیٹھے ہیں, اہل پارچنار والے آپ کو سلوٹ کرتے ہیں اور آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. یہ تھے رشید علی توری صاحب. مولا پاک ان کو اپنے سامان میں رکھیں. ہماری یہ جوانیاں